أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جس شخصیت کا آپ کو انتظار ہے، ہم چاہتے ہیں اسے پہلے 4-5 منٹ دعا ہو جائے اور دعا کریں گے محترم صرف 5 منٹ کے لیے کہ حفاظت اللہ صاحب، مولوی حفاظت اللہ صاحب سے گزارش صرف 5 منٹ میں اس قوم، ملت اور ہم سب کے لیے دعا فرمائیں اور اپنے مختصر نصیحتیں ہمارے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد آخر تک انشاءاللہ محترم جرجیر صاحب اس مجلس کو اپنے خطاب سے نوازیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. جناب صدر و معزز علماء کرام اور جمعیت الحدیث کے ذمہ داران، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ نے جو محنت اور کوشش کی انشاءاللہ کامیاب ہوئی ہے. بلا شبہ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو ایک عظیم الشان دین دیا ہے، اور وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور اللہ کے نزدیک جو محبوب دین ہے وہ اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کیا کہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی کے لیے یہ ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے، لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے کہ زبردستی وہ اسلام کو قبول کرے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کیا انداز ہے. ہر ایک کو یہ اس بات کی جو ہے اختیار ہے، وہ چاہے تو جنت کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو جہنم کا راستہ اختیار. من الغی، حق اور باطل کو رب کائنات نے قرآن کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو باطل سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات یاد رکھیں اور یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ سب سے بڑی بے اعتدالی جو ہے، بے اعتدال جو ہے، اعتدال کے مقابلے میں بے اعتدالی، سب سے بڑی بے اعتدالی اگر اس روئے زمین پر ہے تو وہ یہ ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اسے چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات میں سے کسی بھی چیز کی پرستش ہو. کسی چیز کی بھی پرستش اللہ کے علاوہ یہ سب بے اعتدالی ہے. اس سے بڑھ کر کے بے اعتدالی، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور دوسری چیز اس سلسلے میں جو ہے، اس سلسلے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سب سے بڑی بے اعتدالی ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پوری دنیا کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ لوگ اس بے اعتدالی سے باز آ جائیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی پوجا کریں. یہی دعوت ہے. اور رب نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اللہ نے تمام انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اس مالک کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے.
جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے پرکھوں کو بھی پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، یہ رہنے کے قابل ہو گئی، جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، جس نے تمہارے لیے پانی اتار کر کے تمہارے لیے پھل فروٹ پیدا کیے، روزی پیدا کی، اسی کی عبادت کرو۔ یہ پیغام ہے اللہ کے جانب سے، آسمان والے کا پیغام ہے، زمین والوں کے نام۔ اس پیغام کو اچھی طرح سے ذہن کے اندر بٹھا لے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم تو ہمیں پورے ہندوستان کے ہمارے برادران وطن کے لیے ہمیں خوب محنت کی توفیق دے دے، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بلا شبہ یہ ہمارے بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہے، اور آدم کی اولاد اگر جہنم کے کنارے اگر یہ کھڑے ہیں اور لائن میں لگے ہوئے ہیں، جہنم میں گرنے والے ہیں، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو آدم کی اولاد ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پوری جد و جہد اور محنت کے ساتھ جو ہے اس کام کو کریں، اور لوگوں کو ہدایت کی جانب، لوگوں کو جو ہے ہم ہدایت کی جانب بلائیں، محنت کریں، انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح دین پر قائم رکھے۔ آئیے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو درگزر فرمائے، اور ہم نے یہ جو جد و جہد کی ہے، یہ جو محنت کی ہے، اللہ اسے کامیاب کر دے، ہماری محنتوں کو اللہ قبول کر لے، اور مستقبل میں بھی اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرما دے کہ ہم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو اعتدال کی جانب بلائیں، لوگوں کو حق کی جانب بلائیں، لوگوں کو صحیح بات کی طرف دعوت دیتے رہیں، اور یہی ہمارا جو ہے منشا ہے، یہی مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں یہی ذمہ داری دی ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، جو ذمہ داری تو نے ہمیں دی ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جمعیت کے تمام ارکان اور تمام ذمہ داران کے دلوں کے اندر اس بات کا جذبہ ڈال دے کہ وہ اپنی مسئولیت کو سمجھ کر کے صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اور دنیا کے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کی جو ہے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔